بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کیو ڈی وش شاعر ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے. ناظرین، ملک ایک ایسے نازک موڑ پر کھڑا ہے جہاں دو متضاد بیانیے بیک وقت قومی منظر نامے پر غالب دکھائی دیتے ہیں. ایک طرف کور کمانڈر کانفرنس دہشت گردی کو ہر قیمت پر کچلنے کے عزم کا اعادہ کر رہی ہے، تو دوسری جانب اپوزیشن کی آل پارٹی کانفرنس ریاست پر زور دے رہی ہے کہ بندوق نہیں بلکہ مذاکرات ہی مسائل کا پائیدار حل ہیں. حکومت بھی مسلسل مذاکرات کی بات کرتی ہے مگر عملی پیش رفت کہیں دکھائی نہیں دیتی ہے. دوسری طرف قیدی نمبر 804 کی قید اور ملاقاتوں پر عائد پابندیوں نے سیاسی درجہ حرارت کو مزید بڑھا دیا ہے. اسی دوران عام آدمی کے لیے قانون کی سختی اور طاقتور طبقے کے لیے نرمی کے الزامات انصاف کے نظام پر سنگین سوالات اٹھا رہے ہیں. ایسے حالات میں سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کیا پاکستان اپنے سیاسی اور سیکورٹی بحرانوں کا حل طاقت کے ذریعے تلاش کرے گا یا پھر سنجیدہ اور باقاعدہ مکالمے کا راستہ اختیار کرے گا؟ کیونکہ جب ریاست کے مختلف مراکز سے مختلف پیغامات آئیں تو غیر یقینی صورتحال مزید گہری ہو جاتی ہے اور اس کی قیمت بالآخر عوام کو ہی ادا کرنا پڑتی ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس پر مزید بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار جناب عباد الحق صاحب. ہم ان کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ پروگرام میں ویڈیو لنک پر شریک ہو رہے ہیں. جناب عباد الحق صاحب، ایک طرف کور کمانڈر کانفرنس اور دوسری طرف جو ہے وہ اپوزیشن کی اے پی سی کا انعقاد، لیکن دونوں کے اعلامیہ جو ہیں اس میں تضاد دکھائی دیتا ہے. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ابھی آپ نے کہا جی کہ پاکستان کی پالیٹکس میں جو ہے وہ غیر یقینی صورتحال ہے. تو پاکستان کی سیاست میں جب بھی آپ دیکھیں گے تو ایک چیز آپ کو بڑی واضح نظر آئے گی اور تواتر کے ساتھ نظر آئے گی، وہ غیر یقینی صورتحال ہے. جب تک یہ غیر یقینی صورتحال کو ختم نہیں کیا جائے گا اس وقت حالات جو ہے نا وہ سلجھیں گے نہیں بلکہ مزید خراب ہو سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ دو مختلف بیانیے سے بات کو آگے نہیں بڑھایا جا سکتا. کسی ایک نقطے پر دونوں فریقین کو اکٹھا ہونا پڑے گا اور وہاں اکٹھا ہو کے ان کو ایک بات کرنی پڑے گی. دیکھیں پاکستان اس وقت ایک بحران سے جو ہے وہ مقابلہ نہیں کر رہا، اس کو سامنا نہیں ہے. یہاں پہ اقتصادی بحران بھی ہے، یہاں پہ آئینی بحران بھی ہے، یہاں پہ سیاسی بحران بھی ہے، یہاں پہ دہشت گردی کا بھی سامنا ہے اور سب سے بڑھ کر ایک فکری بحران بھی پیدا ہو گیا، یعنی ایک سماجی بحران بھی پیدا ہوا ہے جس کو نمٹنے کے لیے بڑے ہی سوچ بچار کی ضرورت ہے اور اکٹھے بیٹھنے کی ضرورت ہے. جب تک یہ فریقین اکٹھے نہیں بیٹھیں گے اور کوئی ایک ایجنڈا، اور وہ ایجنڈا کوئی زیادہ نکات پہ نہ ہو، ایک نقطے پر وہ ایجنڈا جو ہے وہ ترتیب کیا جائے تو اسی صورت میں بات کو آگے بڑھایا جائے گا. جب تک ایک الگ الگ بیانیہ رہے گا اور ایک کوئی ٹھوس قسم کی بات سامنے نہیں آئے گی تو یہ غیر یقینی صورتحال بھی سامنے رہے گی اور یہی مسائل جو ہے جو ہمیں پچھلے کچھ عرصے دکھائی دے رہے ہیں وہ دکھائی دیتے رہیں گے. صاحب، حکومت مسلسل مذاکرات کی بات تو کرتی ہے مگر عملی طور پر پیش رفت کہیں دکھائی نہیں دیتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ سب کچھ خود حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہے. جن کے ہاتھ میں ہے انہیں یہ بات کرنی چاہیے کہ ہاں وہ حکومت کے ذریعے یہ بات کریں، حکومت کو کہیں یہ ایجنڈا ہے، اس پہ آپ نے بات کرنی ہے اپوزیشن کے ساتھ اور مل بیٹھ کے کرنی ہے. دیکھیں جو بھی بڑی بڑی جنگیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے مسائل ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہ ٹیبل پر ہی حل کی جا سکتی ہیں. طاقت کے ذریعے جو ہے وہ حالات کو قابو نہیں کیا جا سکتا. اس کے لیے سب ایک چیز ضروری ہے کہ آپ مل بیٹھ کر کس طرح ایک حل تلاش کرتے ہیں. جب تک حل تلاش نہیں کیا جائے گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. جہاں جہاں بھی آپ ایک چیز کے اوپر ہم کہہ دیں گے، الزام لگا دیں گے یا کہیں گے یہ فلاں وجہ سے فلاں وجہ سے فلاں وجہ سے، تو سب سے پہلے تو ہم نے وہ وجہ ختم کرنی ہے جس وجہ کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں. تو حکومت کو بھی ان طاقتوں کو یہ واضح کرنا چاہیے کہ ہم نے حالات کو ٹھیک کرنا ہے، ملک کو آگے لے کے چلنا ہے
اور اس کے بغیر نہیں چل سکے گا۔ اپوزیشن سمجھتی ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ مذاکرات کے لیے بااختیار نہیں ہے۔ اچھا، حکومت جو ہے وہ کیوں نہیں اپنا اعتماد بحال کرتی اور یہ واضح کرتی اپوزیشن پہ کہ وہ مذاکرات کے لیے بااختیار ہے اور جو فیصلہ ہوگا اس پر عمل درآمد بھی ہوگا؟ کیا وجہ ہے یہ بے اعتمادی کی فضا ختم کیوں نہیں ہو پا رہی ہے؟ اس میں جو ہے حکومت کو یہ جو بے اعتمادی کی فضا کی بات آپ نے کی، یہ حکومت کو خود ختم کرنی ہے۔ آپ دیکھیں 2024 سے جو انتخابات ہوئے، اس کے بعد جو حالات پیدا ہوئے، جس قسم کی ترامیم آئی اور جس قسم کی ترامیم لانے کی بات کی جا رہی ہے، اس سے تو حالات جو ہے وہ بہتر نہیں ہوں گے۔ اس وقت مسئلہ نئی ترامیم لانے کا نہیں ہے، اس وقت مسئلہ ہے جو لوگوں کو مسائل ہیں، جو سیاسی جماعتوں کو مسائل ہیں، جو اپوزیشن کے مسئلہ ہے، اس کو کس طرح جو ہے ایڈریس کیا جا سکتا ہے، اس کے اوپر بات ہونی چاہیے۔ اور حکومت کو یہ ظاہر کرنا ہے، اور میں نے کہا کہ حکومت کو وہاں سے بات کرنی چاہیے جہاں سے انہوں نے ہدایات لینی چاہیے اور واضح بات کرنی چاہیے۔ اگر اس طرح بات چلے گی کہ آج بات ہوگی، اس طرح کل بات ہوگی، نہیں ہم بات کرنا چاہتے ہیں، ہم بات نہیں کرنا چاہتے، ہم اس بات پہ بات کریں گے، ہم اس بات پہ بات نہیں کریں گے، تو اس طرح معاملہ آگے نہیں چلے گا اور حالات جو ہے مزید خراب ہوں گے۔ غیر یقینی صورتحال جو ہے وہ بڑھے گی، اور جتنی غیر یقینی صورتحال بڑھے گی وہ آپ کے لیے، میرے لیے، اس ملک کے لیے، ہم سب کے لیے جو ہے کوئی اچھا شگون نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب، ملک میں سیاسی عدم استحکام ہے، ملک میں معاشی عدم استحکام ہے، حکومت پھر بھی کہہ رہی ہے، سب اچھے کی آواز لگا رہی ہے، لیکن پورا پاکستان جانتا ہے کہ یہاں یہ دونوں بحران موجود ہیں، اور ہمارے طاقتور حلقے بھی اس بات کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ ہم دنیا کی ثالثی کر رہے ہیں، اور اندرونی معاملات میں ثالثی کا جو کردار مقتدر حلقوں کو کرنا چاہیے وہ اس سارے بحرانوں کو دیتے۔ کیا وجہ ہے کہ ان بحرانوں کے خاتمے کے لیے وہ بھی کچھ پیش رفت کرتے دکھائی نہیں دیتے ہیں، بلکہ اپوزیشن کو سر عام جو ہے آئی ایس پی آر کہہ دیتا ہے کہ آپ اپنے معاملات، سیاسی باتیں جو ہیں وہ سیاسی لوگ کریں، ہمیں اس میں انوالو نہ کریں، یہ کہہ کے جان چھڑوا لی جاتی ہے۔ جان تو چھڑوا لی جاتی ہے، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، لیکن اس طرح جان چھوٹتی نہیں ہے۔ سب کو پتا ہے، میں کہوں کہ اس وقت جو ہے وہ باہر رات ہے اور باہر دن ہو تو میں اس سے جان نہیں چھڑا سکتا، مجھے ثابت کرنا پڑے گا، مجھے ایسے دلائل دینے پڑیں گے، ٹھوس دلیل کے بغیر میں اپنا بات آگے نہیں بڑھا سکوں گا۔ آپ کو ایک بات تو شطرنج جو ہوتی ہے، شطرنج کی میں ایک چیز بہت اہم ہوتی ہے کہ ہر دفعہ جو ہے دوسرے کی مرضی کے مطابق نہیں کو مات دینے کے لیے نہیں چلتے، کئی دفعہ اپنی مات کو بچانے کے لیے یا حالات کو قابو میں کرنے کے لیے آپ کو دو قدم پیچھے بھی آنا پڑتا ہے۔ ایسا جنگوں میں بھی ہوا ہے، ایسا سیاسی ماحول میں بھی ہوا ہے۔ جیسا کہ 5 جولائی کو جو کچھ ہوا، اس سے پہلے جو ٹی وی پر ریڈیو پہ جو خبریں آئیں، کیونکہ ریڈیو زیادہ اہم تھا اس وقت، اس میں بھی یہی چیزیں تھی کہ مذاکرات میں ہم آگے چلیں گے۔ ذوالفقار بھٹو نے بھی یہ خبر ریڈیو پہ نشر کی گئی کہ ہم ان کی جو باتیں ہیں ان پہ مزید غور کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں، راستہ اسی وقت نکلتا ہے جب آپ اپنی سوچ کے اندر جو ہے نرمی لاتے ہیں، اپنی سوچ کے اندر ایسی راستے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں جس کی وجہ سے حل ہو۔ اگر حل نہیں ڈھونڈنا، اگر صرف اس پہ یہی بات کرنی کہ نہیں جو بات ہے بس وہی بات ہے، اس طرح نہیں ہوگا۔ سب کو پتا ہے کہ فوج جو ہے وہ براہ راست بھی اور انڈائریکٹلی بھی انوالو رہی ہے۔ وہ 58 کے مارشل لا ہو، اس کے بعد دیکھیں ضیاء الحق کا دور ہو، ایون ضیاء الحق کی جو ہے طیارہ گرنے کے بعد بھی جو صورتحال پیدا ہوئی، اس پہ بھی ایک ٹرائیکا بن گیا تھا، وہ ٹرائیکا پریزیڈنٹ، آرمی چیف اور پرائم۔ باب الحق صاحب، ماضی میں جو رہا موجودہ جو مقتدرہ ہے وہ تو بالکل واضح ہے کہ جناب اب ہم جو ہیں وہ سیاست میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہے، سیاسی بات سیاسی لوگ جانیں، لیکن اگر قیدی نمبر 804 جو ہے اس کی ملاقاتیں بند رہیں گی تو سیاسی انتشار جو ہے وہ ختم تو نہیں ہوگا، وہ تو بڑھے گا۔
تو اس پر کیسے پھر جو ہے معاملات آگے بڑھ سکیں گے؟ دیکھیں جی، یہ بات ہم نے بالکل درست نشاندہی کی اس بات کی کہ کس طرح بات آگے بڑھ سکتی. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ کچھ آپ کو پیچھے آنا پڑے گا، کچھ دوسرے فریق کو پیچھے آنا پڑے گا، ایک راستہ بنانا پڑے گا. تو کیوں ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے، ایسی چیزیں کی جا رہی ہیں جس میں مزید سختی ہو رہی، نرمی کرنے کے بجائے سختی پیدا کی جا رہی ہے. بات کی جا سکتی، کیوں نہیں بات کی جا سکتی؟ دشمنوں سے بات ہوتی ہے، دشمن ممالک سے بات ہوتی ہے. اور آپ دیکھیں ابھی ایران اور امریکہ کی جنگ ہوئی ہے، اس میں بھی تو جو ایم او یو سائن کیا گیا وہ بھی کسی وجہ سے ہوا نا. بے شک اس کے وہ نتائج نہیں آئے، پیچیدگیاں زیادہ تھیں، پیچیدگیاں ظاہر ہو رہی ہیں، لیکن اس سے یہ نہیں ہوتا. بات کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا چیز کرنی پڑتی ہے. کہیں ایک فریق پیچھے آتا ہے تو کبھی دوسرا فریق پیچھے آتا ہے، اسی طرح بات چلتی ہے. اگر ہر کوئی اپنی جگہ پہ کھڑا رہے گا اور بات کرتا رہے گا. ہاں، اس وقت جو ایڈریس کرنا، اپوزیشن کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. اپوزیشن کو جب تک ہم ایڈریس نہیں کریں گے، ان کے مسائل کو حل نہیں کریں گے، ان کی بات نہیں سنیں گے، تو کس طرح بات آگے بڑھ سکتی ہے؟ یہ بات اب ہر دور اقتدار میں اپوزیشن کو دبانے کے لیے سیاسی انتقام کا سہارا لیا گیا، کیسز بنائے گئے. اس بار بھی بہت سے کیسز بنائے گئے اور اپنے مخالفین کو اندر جو ہے وہ بند کیا گیا ہے. کیا وجہ ہے کہ یہ جو سیاسی اختلافات ہیں یا یہ جو انتقامی سیاست ہے، اس کی بجائے اور عدلیہ کو کے ذریعے معاملات کو حل کرنے کی بجائے ہم ان کو پارلیمنٹ میں کیوں نہیں حل کرتے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عدلیہ کی بجائے جو اس وقت صورتحال ہے اور جیسے عدلیہ جو ہے وہ گرفت میں ہے، کیا پارلیمان جس کو یہ کہتے ہیں کہ وہ بالاتر ہے، یہ معاملات وہاں نہیں حل کرنے چاہیے؟ پارلیمنٹ میں یہ معاملات جو ہے وہ حل کیے جا سکتے ہیں، وہاں ایسے حل تلاش کیے جا سکتے ہیں جس سے حالات جو ہے نارمل ہو جائے. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ جوڈیشری جو ہے یا عدلیہ جو ہے وہ گرفت میں، اسی طرح پارلیمنٹ بھی گرفت میں. پارلیمنٹ مجھے نہیں لگتی کہ وہ بالکل آزادانہ فیصلے کر سکتی ہے، کیونکہ آزادانہ فیصلے اگر وہ کر سکتی تو پھر 26ویں اور 27ویں ترمیم نہ آتی. جو پارلیمنٹ کے اندر ہم نے حالات دیکھے، اس طرح کے حالات ماضی میں نظر نہیں آئے. اور اگر پارلیمنٹ کو کبھی بھی جو ہے نظر انداز کرنے کی یا دبانے کی یا اس کی بالادستی کو تسلیم کرنے کی بات نہیں کی گئی، تو اس کے اثرات بھی سامنے آئے ہیں. وہ چاہے 77 ہو، اس کے بعد ہو، یہ چیزیں اس طرح کی ہوتی رہی ہیں. بات یہ ہے کہ وکٹمائزیشن جو ہے وہ آج سے نہیں پاکستان میں، ویسے پاکستانی پالیٹکس میں تو یہ پہلے دن سے ہیں. آپ اس میں سب سے بڑی مثال جو لے سکتے ہیں وہ حسین شہید سہروردی کی لے سکتے ہیں، جن کے ساتھ جو کچھ ہوا اور ان کے کو ایبدو کے تحت جو ہے نااہل کیا گیا، انہیں سزا دی گئی، ان کے وکالت پہ پابندی لگائی گئی، انہیں ایک طرح سے سیاست سے آؤٹ کرنے کی کوشش کی. سیاست میں کسی کو آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. میں اب آپ کو بات بتا دوں کہ کوئی بھی پارٹی ہو، چاہے اس کو کسی طرح بھی بنایا گیا ہو، لیکن وہ زندہ رہتی ہے اور کبھی بھی وہ ختم نہیں ہوتی. اپوزیشن کے دور میں سیاسی جماعت کمزور نہیں ہوتی، ختم نہیں ہوتی، وہ زیادہ مضبوط ہو کے سامنے آتی ہے. اور یہ آپ اور میں جب بھی آمریت آئی، جب بھی طاقتور حلقوں نے بیک ڈور جو ہے وہ انوالویشن کی، جمہوریت کے اہل سیاست، جمہوریت کو ماننے والے ہمیشہ جو ہے وہ یہ کہتے رہے کہ آمریت سے جمہوریت بہتر ہے، چاہے زبانی کلامی ہی صحیح. لیکن اس بار پہلی دفعہ جو ہے اہل سیاست، حکمران جو ہے بانگے ببانگے دہل یہ کہہ رہے ہیں، اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ ہائبرڈ نظام ہے اور ہم ہائبرڈ نظام کے ساتھ چل رہے ہیں، اور یہ ہائبرڈ نظام ہی اس ملک کی جو ہے مستقبل کی ضمانت ہے. اگر یہ بات ہی ماننی ہے تو بالکل مان لیتے ہیں ان کی بات. وہ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن بات ہے کہ پاکستان کے آئین میں اس بات کا ذکر ہے؟ بالکل نہیں ہے. یہ ہائبرڈ نظام جو ہے اس کی مختلف شکلیں تھیں. پہلے براہ راست تھا، پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ میں نے جیسے بتایا کہ 88 سے ایک نیا طرح کا نظام نکلا. جمہوریت چل رہی تھی لیکن چوائکا قائم کیا گیا، جو اس میں طاقتور جو ہے وہ صدر مملکت تھے، آرمی چیف تھے اور پرائم منسٹر کو رکھا گیا. لیکن اس میں جو ہے پرائم منسٹر کمزور ترین رکن تھا،
اور طاقتور جو تھے وہ پریزیڈنٹ یا آرمی چیف سے ان کی باہمی مشاورت سے جو بھی ہوتا تھا. جیسے بے نظیر بھٹو کی حکومت توڑی گئی تو ان کی اسمبلی تحلیل ہوئی, وہ حکومت ختم کی گئی, پھر اس کے بعد بھی ہوتا رہا. بات یہ ہے کہ نہیں, کسی کو کہنے سے میں جو بھی کہوں, جب تک عملی طور پر چیزیں نظر نہیں آئیں گی اس وقت تک کوئی چیز بہتر نہیں ہوگی. جس کو جو کام جس کے لیے ذمہ داری دی گئی اس کو وہی کام کرنا ہے. اگر میں کسی کا کام کروں گا, کوئی میرا والا کام کرے گا تو کام نہیں چل سکے گا. میں اپنی فیلڈ میں, اپنے شعبے میں, اپنے پیشے میں میں نے ایک تجربہ حاصل کیا تو میں اس کو بہتر طریقے سے آگے چلا سکتا ہوں. دیکھیں اگر اتنا ہی مزیدار یہ سسٹم ہو تو پوری دنیا میں یہ سسٹم ہو, ہر جگہ پہ ہائبرڈ نظام چل رہا ہو. یہ نہ ہو کہ سب پاکستان میں اس کی تجربہ کیا گیا ہو. پاکستان میں کبھی اس کو کسی شکل میں, کبھی کسی شکل میں, کبھی کسی شکل میں جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے, لیکن اس طرح حل نہیں ہوگا. سویلین حکومت کی جائے ہمارے ہاں, یا جب سویلین حکومت آتی ہے تو وہ آمرانہ رویہ اختیار کرتی ہے. جب امر آتے ہیں یا امریت آتی ہے تو وہ خود کو جو ہے نام نہاد قسم کی جمہوری پسند حکومت کے طور پر سامنے کرتے ہیں. اس طرح کام نہیں چلے گا. یہاں پر جمہوری حکومت اگر ہے تو جمہوری حکومت ہو. جمہوری حکومت کا مقصد کیا ہے؟ جس میں عدلیہ مضبوط ہو, اس میں عدلیہ کمزور نہ کی جائے, اس میں ایک ایسی پارلیمنٹ بنائی جائے. پارلیمنٹ کا یہ مطلب نہیں کہ پارلیمنٹ تبدیل کیا کہ صبح عدلیہ کے جو اختیارات کو کم کر دینا, کل کو اس کے اختیارات کو کم کرنا نہیں. وہ اس کے اختیارات کو بھی جو دیکھنا ہے کہ میں کیا کرنا چاہیے, عوام کے مفاد میں کیا ہے. تو عوامی مفاد کو جب تک سامنے رکھیں گے تو کوئی بات آگے نہیں چل سکے گی. اس طرح جب آپس میں لڑیں گے, جب ادارے آپس میں لڑتے ہیں یا ایک دوسرے کو نیچے کرتے ہیں یا کمزور کیا جاتا ہے, دیکھیں کیا ہے, عدلیہ کمزور ہو گئی تو کون کمزور ہوا؟ عوام کمزور ہو گئی. پارلیمنٹ وہ فیصلے نہیں کر سکی جو کرنی چاہیے تو کون کمزور ہوا؟ عوام کمزور. میڈیا کے اوپر پابندیاں آئیں گی تو کون کمزور ہوا؟ یعنی ان کی آواز آگے تک نہیں پہنچ سکے گی یا ان تک وہ چیزیں نہیں پہنچ سکے گی تو عوام کمزور. بات ہے ان اداروں کا مقصد یہ نہیں کہ کوئی بالادست ہے, کوئی کس کی حکمرانی ہوگی, نہیں, سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلتے ہیں. ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ عوام کی آواز کو, عوام کی زندگی کو, عوام کے مسائل کو حل کیا جائے, نہ کہ یہ کیا جائے یہ کر لیا جائے گا, یہ کر لیا جائے گا. عوام کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا چاہے جو بھی ہو. دیکھیں میں ایک مثال دیتا ہوں. 88 میں جب الیکشن ہوئے تو کون اقتدار میں آئے؟ بے نظیر اقتدار میں. ٹھیک ہے جی, اس طرح کتنی دیر تک روکیں گے؟ آپ نہیں روک سکتے. اس وقت بھی جس کا حق بنتا ہے اس کو وہ حق دیا جائے اور قانون کے طریقے سے اور اچھے طریقے سے وہ چیزوں کو حل کیا جائے. اس میں پارلیمنٹ اپنا ایک کردار ادا کرے. اور انتہائی جو ہے مشکل حالات ہیں, ایک کے بعد ایک بحران جو ہے وہ سر پر چڑھا ہوا ہے. ایک طرف دہشت گردی ہے, دوسری طرف سیاسی انتشار ہے, مقابلے بازی ہے. کچھ بھی جو ہے وہ درست ہوتا ہوا جو ہے دکھائی نہیں دے رہا ہے. آپ کیا سمجھتے نہیں ہیں کہ چاہے طاقتور حلقے ہوں, چاہے حکمران ہوں, چاہے اپوزیشن ہو, ان کو اپنی ذاتی مفادات اور سیاست سے بالا تر ہو کے اکٹھے بیٹھ کر ان بحرانوں کا کچھ سوچنا چاہیے, عوام کا کچھ سوچنا چاہیے, اس ملک کے بارے میں کچھ سوچنا چاہیے. صحیح نشاندہی کی, ایسا ہی ہونا چاہیے. لیکن جب تک آپس میں ٹکراؤ رہے گا, تصادم کی صورتحال رہے گی تو بات آگے نہیں بڑھے گی. بات دیکھیں, بحران ایک بحران تھا, اس سے دوسرے بحران نے جنم لے لیا, اس سے تیسرا بحران پیدا ہو گیا, اس کے بعد ایک چوتھا بحران پیدا ہو گیا. آپ ایک وقت میں ایک چیز سے لڑ سکتے ہیں. دیکھیں جب ایک بیماری ہوتی ہے تو پہلے اس بیماری کا علاج کیا جاتا ہے, اور ان میں جو زیادہ شدت سے جو بیماری آتی ہے اس کا علاج کیا جاتا ہے, اس کے بعد دوسری کا, تیسری کا. لیکن جب ایک دم ہی تمام جو بیماریاں ہیں یا امراض ہیں وہ اس قدر شدت اختیار کرتے جو ذمہ دار ہے وہ قیدی نمبر 804 کو سمجھا جا رہا ہے, اور اس کو اندر بند کر کے, ملاقاتیں بند کر کے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ بحران سارے ختم ہو جائیں گے. اور اس کے بارے میں جو ہے وہ بڑے یقین کے ساتھ یہ موجودہ حکمران اپنے حکمرانیت کو قائم رکھنے کے لیے یہ باوروی کرانے کی بار بار کوشش کرتے رہتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کرنے سے کیا یہ سارے بحرانوں پر قابو پایا جا سکتا ہے اور معاشی سیاسی طور پر آگے بڑھا جا سکتا ہے؟
دیکھیں جی ان تمام بحرانوں پہ جو قابو پانے کے لیے ایک چیز ہے کہ مفاہمت کی جائے، فہم و تفہیم سے بات کی جائے۔ بات یہ ہے کہ آج سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو اقتصادی جو ہے بحران اس کو کیسے حل کر لیں گے؟ اگر اقتصادی صورتحال کو بہتر کرنا ہے تو سب سے پہلے سیاسی استحکام ہمیں پیدا کرنا ہے، اور ماضی میں بھی ہوتا رہا۔ کس کس جماعت کے خلاف مقدمات نہیں بنے، بعد میں وہ مقدمات ختم ہوئے؟ کیوں ختم ہوئے؟ بات ہے کہ جب آپ نے بات کو آگے چلانا ہے تو بات مل بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی۔ ایسا کہیں گے کہ یہ بندہ جو ختم ہو گیا، میں بڑا سنتا ہوں کہ پی ٹی آئی ختم ہو گئی، پی ٹی آئی ختم ہو گئی۔ بھئی اپوزیشن میں کبھی بھی سیاسی جماعت ختم نہیں ہوتی۔ میں ایک اور بات کرتا ہوں، اگر کسی سیاسی جماعت کو بنا دیا گیا، کسی نے بنا دیا، تو اب تو وہ پبلک کی پراپرٹی بن گئی، کو کیسے ختم کر سکتے؟ پیپلز پارٹی کو ختم کیا جا سکا ضیاء الحق کے دور میں؟ نہیں کیا جا سکتا۔ مشرف کے دور میں مسلم لیگ کو ختم کیا گیا، بڑی کوشش کی، نہیں ختم کیا جا سکتا۔ تو اب یہ تجربہ کر کے ہم 2 دفعہ کر چکے ہیں، تو ہم یہ کیسے سمجھتے ہیں کہ اب طریقے جب بھی ایسی صورتحال بڑی گمگیر پیدا ہوتی رہی ہے ماضی میں، عدلیہ کا بڑا کردار رہا ہے، لیکن اس بار تو یہ تاثر عوام میں عام ہو گیا ہے کہ عدلیہ کے لیے غریب اور امیر، طاقتور اور کمزور کا جو ہے انصاف کے تقاضے مختلف ہو گئے ہیں۔ کیا یہ تاثر واقعی درست ہے؟ ختم کرنا چاہیے۔ یہ تاثر کیوں پیدا ہوگا؟ اس تاثر نے کیوں جنم لیا؟ بالکل میں نہیں سمجھتا یہ تاثر پیدا ہونا چاہیے۔ جب انصاف ایک طرح سے نہیں ہوگا، جب ایک آدمی کو ایک طرح کا ریلیف ملے گا، دوسرے آدمی کو دوسری طرح کا ریلیف ملے گا، تو پھر یہ تاثر جو ہے مضبوط ہوگا۔ یہ اچھا کوئی تاثر نہیں ہے۔ میں نے تو پہلے ہی کہا کہ جو ادارے ہوتے ہیں، یہ ادارے جو ہیں یہ صرف اور صرف ان کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ یہ سب کے لیے کام کریں اور ان کی بہتری کے لیے کام کریں۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ جی میں ایک کو جو ہے اس کی پذیرائی کر دی جائے گی، دوسری کو جو ہے وہ ہم سختی سے نبڑ لیں گے، اس طرح نہیں ہوتا۔ کتنی دیر چلا لیں گے؟ آپ کو یاد ہوگا ذوالفقار بھٹو کو جب پھانسی دی گئی، اس کے بعد پیپلز پارٹی پہ کتنا مشکل دور آیا۔ کیا وہ ختم ہو گئی؟ نہیں ختم ہوئی۔ آج بھی ان کو اس طرح نہیں ختم کیا جاتا۔ اور جو بس جن مسائل سے پی ٹی آئی اس وقت مقابلہ کر رہی ہے، یہ مسائل سب کو لیے۔ آپ کتنے پارٹیاں بنی تھیں؟ پیپلز پارٹی کا کتنے گروپ نام آئے تھے؟ جو مولانا کوثر نیازی تھے، جو حنیف رامے تھے، جو غلام مصطفیٰ جتوئی تھے، کیا اتنی جماعتیں، پیپلز پارٹی پروگریسو، پیپلز پارٹی عوامی، پیپلز پارٹی شوکت محمود، زیڈ اے بھٹو، اتنے ناموں سے بن گئی۔ آپ مجھے بتائیں کہ جو پارٹی عوام میں پذیرائی نہیں لے سکتی، اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ وہ ریپبلک پارٹی بن جاتی ہے، جیسے پاکستان میں پہلی کنگ پارٹی بنی تھی۔ اس کے بعد بھی آپ لوگ مجھے بتائیں کنونشن لیگ آج کہاں کھڑی ہے؟ کوئی بندہ جانتا ہے اس کا سربراہ کون ہے؟ یا پہلے کون تھا؟ اسی طرح ہوتا۔ کاف لیگ کی صورتحال دیکھیں، اس وقت میں حکومت میں ہے، وزیر بھی ہے، لیکن اس طرح نہیں ہوتا۔ بات ہے کہ جو جس کام میں جس کو لوگ بچاتے ہیں اس کو لانا پڑے گا، اور لوگ خود ریجیکٹ کریں، لوگ خود منظور کریں کہ ہاں یہ چیز اس طرح، یہ اس طرح، یہ اس طرح۔ لیکن ان ساری چیزوں کا حل یہ ہے کہ تمام اداروں کو اور تمام جمہوری اداروں کو یہ سوچنا ہوگا کہ ہماری بقا اسی وقت ہوگی۔ اداروں اور مقتدرہ کے علاوہ آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ قانون کی بالادستی پہ بھی سوال جو ہے وہ اٹھ رہے ہیں کہ کمزور کے نیفے میں تو پستول چل رہا ہے لیکن طاقتور کے نیفے کے ساتھ لٹک رہا ہے؟ تو یہ قانون کی بالادستی پہ سوال نہیں اٹھتے ہیں؟ یہ چیزیں جو آج روزمرہ نظر آ رہی ہے۔ بالکل اٹھتے ہیں، بالکل اٹھتے ہیں، اور یہاں پہ مزید ہی اٹھیں گے، اور کل کو آنے والے دنوں میں اس پہ بہت سوال بھی ہوں گے اور بہت سی چیزیں سامنے بھی آئیں گی۔ 1984 کے اندر جو کچھ بھارت میں ہوا، اب فلموں کے ذریعے جو کچھ سامنے آ رہا ہے، لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ کیا کیا ہوا۔ تو یہ ساری چیزیں چھپائی نہیں جا سکتی۔ جو اندرا گاندھی ایمرجنسی لگائی تھی، اس کے بعد کی صورتحال لوگوں سے شاید اس وقت سمجھ نہ آئی ہونے کے بعد میں لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ ہاں اس وقت یہ زیادتی ہوئی۔ اب تو میڈیا جو ہے، ٹیکنالوجی آ گئی ہے، وہاں تک رسائی ہو جاتی چیزوں تک۔ تو یہ کس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس دور میں جب ہر چیز تک رسائی ہے
लोगों की किस तरह रोक लेंगे? नहीं रोका जा सकता। इसका वाहिद हल ये है कि बजाय हम लोगों में जो सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार हैं उनको इकट्ठा किया जाए, उनकी बात मानी जाए, उनसे बात की जाए, अफ़ाम मुत्तफ़ीन के साथ की जाए, कुछ नहीं होगा। अगर आज भी हम इस चीज को कर लेंगे तो हम बच जाएंगे, लेकिन अगर हम यही करेंगे नहीं 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 नहीं, इससे नहीं चलेगा। एतमाद में घंटी जो है वो कोई बांधने के तैयार नहीं है, लेकिन अवाम की नज़रें जो हैं वो फील्ड मार्शल आसम मुनीर की तरफ उठ रही हैं। उनकी से उम्मीद भरी नज़रों से लोग देख रहे हैं कि अगर वो दुनिया की आलमी जंग रुकवा सकते हैं तो यहाँ दाखिली हवाले से जो है अगर वो चाहें तो ये मामलात जो है चंद सेकंडों में मिनटों में हल हो सकते हैं। आप क्या समझते हैं कि मुल्क के मुफाद में, आवाम के मुफाद में फील्ड मार्शल साहब को कोई इस हवाले से भी कोई नज़रसानी करनी चाहिए, कोई इस हवाले से भी कदम उठाना चाहिए, और वो उठाएंगे क्या आप समझते हैं? बिल्कुल उठाना चाहिए। पाकिस्तान की फौज है, पाकिस्तान के लिए है, पाकिस्तान के अवाम के लिए, उसकी बेहतरी के लिए, और जितना वो बेहतर अपना किरदार अदा करेंगे उतनी ज्यादा आसानियां हो जाएंगी और बात आगे बढ़ाई जा सकती है। उन्होंने सिर्फ कुछ चीजों के ऊपर अपनी राय देनी है और राय दे के वो हुकूमत को आगे करें कि आप बात करें, आप ये चीजें करें। इस तरह ही मामला आगे बढ़ेंगे। अगर सख्ती की जाएगी, मामला को नहीं सुलझाया जाएगा तो फिर मामला किसी के काबू में नहीं रहेंगे। इसी तरह एक बुरहान से दूसरा, दूसरे तीसरा, और फिर ये सूरत हाल हो जाएगी कि वो जो हमें चीजें सुलझाना इतनी मुश्किल हो जाएंगी। अभी तो हम समझते हैं कि इसको किया जा सकता है, हल किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे 18वीं तरमीम आई, बहुत सी चीजें की गई। वो इसलिए की गई कि उन्होंने समझा कि जो कुछ पहले हुआ उस पर नजरसानी करनी चाहिए। सियासी जमातों को करनी चाहिए, सियासी एक अप्रोच को जो है हमें तस्लीम करना चाहिए, और हम सब जो है पाकिस्तानी शहरी हमें वोट डालने का हक है और हमारा ये सियासी हक है। तो सियासत करना एक हक है शहरियों का, उन्हें वो उस हक से तस्लीम करके उसे वो हक दिया जाना चाहिए, ना कि उस पर ये जबरदस्ती उनको छीना जाए। इस तरह नहीं काम बनेगा। आप जहां भी देखेंगे इंतशार है या अदम इस्तेकाम है या दूसरी सूरत पैदा हो रही है, उसका हल सिर्फ और सिर्फ बातचीत है। बातचीत के अलावा कोई भी नहीं। और आपने दो कदम अगर पीछे भी हट जाएगा कोई फ्री, उससे कोई बड़ी जो है ना नाकामी नहीं होगी। जंगों में दो कदम आप पीछे भी हट के आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। कामयाबी ये नहीं होती कि हमने फलां को मार दिया, कामयाबी ये होती है कि एक मसला था, उस मसले को हमने हल कर लिया। तो मसले को हल करना है, ना कि हमने ये कोशिश करनी है कि यहाँ पर ऐसे हालात पैदा हो जाए जिसके बाद ये हर चीजें बिल्कुल ना रहे। निजाम को चलाने के लिए हमें वापस आना पड़ेगा, हमें उन्हीं चीजों पे वापस आना पड़ेगा जिसके जरिए निजाम चले। देखें महंगाई है, महंगाई को हम नजरअंदाज कर रहे हैं। महंगाई से आम आदमी की परेशानी बढ़ रही है। कानून की जैसे इंसाफ चाहिए, एक आम आदमी को सबसे ज्यादा जो उम्मीद होती है वो पार्लियामेंट से ज्यादा अदलिया से होती है, मैं समझता हूँ। देखिए मुझे कोई मसला होगा तो मैं एक दरखास्त लेके हाई कोर्ट पहुंच जाऊंगा, मैं सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाऊंगा, मैं बात करूंगा और वहां बात होनी चाहिए और अदालत को भी मेरी बात सुननी चाहिए। जो मैं नुक्ता वहां पे उठाऊं उस नुक्ते पे मेरी जो है पजीराई भी करनी चाहिए और मेरा मसला भी हल करना चाहिए। अदालतें करती भी रही, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे? क्या मैं अपनी दरखास्त लेकर पार्लियामेंट जा सकता हूँ? नहीं जा सकता। पार्लियामेंट को ये खुद सोचना चाहिए कि वो तमाम लोगों तक जो लोग हैं वो उन तक नहीं पहुंच सकते, तो ऐसे फैसला करें जिससे खुद ब खुद लोग वो बर्दाश्त हो जाए। जो भी इदारा आवाम के लिए काम करेगा वो बर्दाश्त हो जाएगा, जो नहीं करेगा फिर उसको किस तरह कह सकते हैं वो बर्दाश्त हो। बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आज पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत इल्ज़ाम तराशी, माजराई और सियासी कशीदी बढ़ाने की नहीं, बल्कि कौमी इत्तेहाद, कानून की यकसां अमलदारी और बामानी मुज़ाकरात की है। दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ रियासत का मजबूत और गैर मुतज़लज़ल मौक़िफ़ अपनी जगह अहम है, लेकिन सियासी इख्तलाफ का पायदार हल हमेशा आइन, जमहूरी अमल और मुकालमे से ही निकलता है। सवाल ये नहीं कि ताकत किसके पास है, बल्कि सवाल ये है कि क्या हम एक ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं जहां कानून सबके लिए बराबर हो,
اداروں پر عوام کا اعتماد بحال ہو اور قومی مفاد ہر سیاسی مفاد پر مقدم رہے۔ یہی وہ راستہ ہے جو ملک کو استحکام، امن اور ترقی کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان شاہد ندیم احمد کو اجازت دیجیے۔ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نگہبان۔